الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها. حضوری گر همی خواهی ازو غایب مشو حافظ، متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے دیوان حافظ کی پہلی غزل سنی۔ ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ دوستوں کے لیے اس کو آسان الفاظ میں ترجمہ اگر کر سکوں تو یا معنی بتا سکوں۔ تو حافظ اس غزل میں کہتے ہیں کہ الا یا ایھا الساقی ادر کاسن و ناولھا، کہ اے ساقی کے بادے کو لے آؤ، شام کو لے آؤ، اسے دور کے ساتھ مجھ تک پہنچا دو، کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہے، کہ عشق جو ہے یہ شروع میں تو آسان دکھتا ہے، انسان کو آسان دکھائی دیتا ہے، لیکن بعد میں بے شمار مشکلات طے کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس عشق سے مراد دونوں عشق لیے جا سکتے ہیں، یعنی دنیاوی بھی اور اللہ تعالیٰ کے جو راستے میں چلتے ہیں تو ان کے لیے یہ روحانی عشق بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ببوئے نافع کاخر صبا زان در بگشاید، زتاب جاد مشکینس چخون افتاد در دلہا۔ کہتا ہے میرا جو محبوب ہے اس کی جو زلفوں سے آنے والی خوشبو کے انتظار میں، جو خوشبو اس کی زلفیں بکھیرتی ہیں اس کے انتظار میں جو عاشق ہیں ان کے دل بے قرار ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو یعنی جو مئی اللہ تعالیٰ کی یعنی ذات سے، اللہ تعالیٰ یعنی روحانی معنی اگر ہم کریں تو اس عرفان کے انتظار میں، کیونکہ یہ تین راہیں ہوتی ہیں، ایک شرب ہوتی ہے، ایک رئی ہوتی ہے، اور شرب ہوتے ہیں جو پرتو یا ولی ہے جو سالک کے دل پہ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو ہم ظاہری بھی لے سکتے ہیں اور عرفانی بھی۔ بہرحال میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، سادہ سے معنی کروں گا۔ مرا در منزل جانا چم نے عیش چون ہر دم، تو مجھے محبوب کے در پہ کیسے آرام ہو سکتا ہے، یعنی میرا یہاں پہ ٹھہرنا چونکہ عارضی ہے تو مجھے تو آرام نہیں محبوب کے در پہ ہو سکتا، کیونکہ ہر وقت جو گھنٹی کی آواز ہے، گھنٹی جب قافلے چلتے تھے تو اس وقت گھنٹی بجاتے تھے تو شتر جو تھے، اونٹ جو تھے وہ چلنے کی تیاری کر لیتے تھے۔ تو کہتا ہے یہ دنیا عارضی ہے، چند روزہ دنیا ہے، تو یہ یعنی جائے امن نہیں ہے، یہاں مسکے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو میں سجادے رنگین کن گرت پیرے مغان گوید، کہ اگر تمہارا جو پیشوا ہے، تمہارا جو پیر ہے، وہ اگر تمہیں کہے کہ جائے نماز پہ مئی انڈیل دو، مئی انڈیلنا یعنی اپنی جو ظاہر پرستی ہے اس کو ختم کر دو، یعنی حافظ تھوڑے ملامت کری کی طرف یہاں اشارہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے آپ کا پیر کامل کہے اسی طرح آپ تم انجام اس کے احکام انجام بجا لاؤ، کہ سالک بھی خبر نہ بہت ذرا ہو رسم منزلہ، کہ جو سالک ہے سلوک کی راہ میں پہلی شرط یہ ہے کہ آدم جو ہے اطاعت کرے، تو جس طرح محبوب کہے اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجاد آنند حال ما سبق باران ساحلہ۔ کہتے ہیں کہ یہ اندھیری رات اور اس طرح ڈر سے بھری ہوئی رات ہے، اور جو عام یعنی سبق باران ہیں، جو ساحل ہاں ہیں، جو جن کو عشق کا پتہ نہیں، وہ ہماری حالت کو کیسے جان سکتے ہیں، یعنی یہ تو صرف وہی جان سکتے ہیں اس راہ کے خطرات کو جو اس کام میں پڑے ہیں، جو وارد ہیں اس کام میں۔
ہمیں کارمز خود کامی پہ بدنامی کشید آخر۔ حافظ کہتا ہے کہ میں اپنے دل کی جو باتیں ہیں ان کے پیچھے چلا گیا، ہوس کے پیچھے گیا تو بالآخر بدنامی کی طرف چلا گیا۔ نہان کئی ماندان راضی تھی، نہان کئی ماندان راضی کا سازند محفل ہے، یعنی جب حال دل جو ہے آشکار ہو گیا تو پھر تو وہ چھپا نہیں رہ سکتا۔ تو میرا حافظ کہتے ہیں میرا راز فاش ہو گیا ہے، چونکہ میں اپنے دل کی ہوس کے دنبالے ہوس دل رکھتا ہوں، میں نے دل کی بات کہہ دی تو اب یہ ہر جگہ پہ میری بات جو ہے پھیل جائے گی۔ حضوری گر ہمیں خواہی ازو غائب مشو حافظ، کہ اگر تم حضور چاہتے ہو حافظ تو محبوب سے غائب نہ ہو۔ تو یہ جو حضور و غیوب ہیں یہ اصطلاحات صوفیانہ ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کا وصال چاہتے ہو تو پھر یعنی سالکین پہ دو حالتیں آتی ہے، ایک حضوری کی اور ایک غیبت کی۔ جو لوگ عرفان سے وابستہ ہیں وہ ضرور اس کو جانتے ہیں۔ بہرحال میں اس کے سادے معنی کہتا ہوں کہ اگر تو تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل چاہتے ہو تو پھر اس کی درگاہ میں بھی اپنے محبوب کی درگاہ میں آتے رہو، پڑے رہو۔ متا ماتل کا من تہوا دئی دنیا واہملہ، کہ جب جس کو اس کا محبوب مل جائے تو پھر اس کو کیسے وہ رہا کرتا ہے، یعنی وہی کہتے ہیں کہ جب محبوب آپ کو مل گیا تو پھر کیسے تم اس کو چھوڑ کے تو اس کی درگاہ سے کہیں اور جا سکتے ہو۔ تو یہ میں نے تھوڑے سے سادہ سے معنی کیے ہیں، میں نے ایک ٹچ آپ کو دے دیا ہے کہ آپ کو آشنائی ہو سکے حافظ کی غزلیات سے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں تمام غزلیات کی تشریح کر سکوں، اگر نہ بھی کر سکا تو کم از کم جو روش ہے حافظ کو پڑھنے کی وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو یہ میرے استاد ہیں دکتر روح اللہ ہادی، ان کی آواز، تاکہ جو فارسی جاننے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک مفید ویڈیو ہو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو آپ اس کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ تھا کہ اس حافظ میں اس غزل میں حافظ نے ہمیں عشق کی طرف توجہ دلائی ہے، اور عشق بھی کون سا کہ کامل عشق ہو، پورے دل کے ساتھ ایک یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، اور پھر ہی انسان اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور جب اپنی منزل پہ پہنچ جائے تو وہی بات کہ متا ماتل کا من تہوی دئی دنیا واہملہ، کہ جب ہم منزل پہ پہنچ گئے تو پھر ایک جو کہتے ہیں تلاشی ہوتا ہے اپنے محبوب کا، اس کو جب اس کا محبوب مل گیا تو پھر اس کو رہا نہیں کرتا، یعنی جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو مل گیا پھر اس کو چھوڑے نہیں، اس کے ساتھ پیوست رہیں، اپنے محبوب کو بالکل بھی یعنی چھوڑنے کو سوچے بھی نہیں، اور اپنے محبوب کے ساتھ بالکل پیوست ہو جائیں اور اس کے تمام احکام جو ہیں ان کو جا لائیں۔ تو یہ حافظ کی غزل مولانا روم کی پہلی غزل کے ساتھ بہت زیادہ ارتباط رکھتی ہے۔ بہرحال اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔